ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے ہم بیان سنیں۔ اس وقت یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور بیٹھ گیا، اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کا وہ مشہور زمانہ اقتباس واعظ سنا ہے، جسے پہاڑی واعظ کہتے ہیں، جو مبارک بادیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلام مقدس کے ماہرین کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری تعلیم کو پہاڑی واعظ میں پیرو دیا ہے۔ یہ اپنی انجیل کی ساری سمری خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واعظ کے اس خوبصورت اقتباس میں اور پیغام میں پیش کی ہے۔ بڑی شاندار تلاوت ہے۔ 8 مبارک بادیاں جن کا ذکر ابھی ہم نے سنا ہے۔ آج کی تلاوتیں در حقیقت میں انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ انسان ان اقدار کو اپنائے جو خدا کی ذات کا حصہ ہیں۔ انسان ان قدروں کو اپنائے جو الہی قدریں ہیں، جو خدا کی صفات ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ایسی صفات اپنانے والوں کو بڑا شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے، شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کیا کہا ہے؟ مبارک ہے وہ۔ مبارک یسوع مسیح نے مبارکباد پیش کی ہے۔ کچھ سوچ رکھنے والوں کو
کچھ قدریں رکھنے والوں کو، کچھ مزاج رکھنے والوں کو ہم دیکھیں گے وہ قدریں کون سی ہیں، وہ سوچ کون سی ہے، وہ مزاج کون سا ہے، جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے کچھ لوگوں کو شاباش دی ہے، مبارکباد پیش کی ہے۔ عزیزو، انسان بھی مبارکباد دیتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن انسان کے مبارکباد پیش کرنے کا معیار فرق ہے۔ جو انجیل کا معیار ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی قدروں کا معیار ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا معیار ہے، وہ انسان کے معیار سے، مبارکباد دینے کے معیار سے یکسر مختلف ہے۔ جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی اعلیٰ رتبہ مل جاتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کوئی قوی تر ہو جاتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کوئی اعلیٰ رتبے پر جاب حاصل کر لیتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کوئی دنیاوی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کوئی انسانی رشتوں میں، تعلقات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، جب کوئی مادی لحاظ سے اپنا گھر اونچا بنا لیتا ہے، اپنے قد کو مادی لحاظ سے اونچا کر لیتا ہے، تو انسان کا معیار ہے کہ ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا معیار ایسا نہیں ہے۔ یہ 8 کی 8 مبارکبادیاں جو ہیں، یہ اپنے آپ میں انجیل کا خلاصہ اور خداوند یسوع مسیح کی آسمان کی بادشاہت کا نچوڑ پیش کرتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا خوبصورت جو ہے مبارکبادیاں پیش کی ہیں۔ اس کا ماحول بڑا خوبصورت ہے۔ ماحول کیسا ہے کہ یسوع مسیح ایک بڑا ہجوم ہے، شاگرد بھی ہیں، اور ان کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چلا جاتا ہے، پہاڑ پر بیٹھ جاتا ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ کھڑے بات سن رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں نا استاد بیٹھتا تھا تو سیکھنے والے، سننے والے شاگرد جو تھے وہ کھڑے ہو کر سنتے تھے پرانے وقتوں میں۔ آج کے دور میں بچے بیٹھ جاتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ٹیچر کھڑا ہو جاتا ہے، پروفیسر کھڑا ہوتا ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے، یکسر مختلف ہے۔ لیکن پرانے وقتوں میں استاد بیٹھتا تھا گدی نشین، اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کھڑے شاگردوں کو، تعلیم حاصل کرنے والوں کو، طلباء کو پیغام دیتا، سیکھ دیتا اور تعلیم تربیت کرتا تھا۔ اور یسوع مسیح بھی آج ایسا ہی کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گیا، یسوع مسیح پہاڑ پر گیا، سب کو ساتھ لے کر، شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر، ایک بڑے ہجوم کو ساتھ لے کر، اور لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اپنا منہ کھول کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ عزیز و خروج کی کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ بھی پہاڑ پر جاتے ہیں، خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے اکیلا پہاڑ پر جاتا ہے۔ نئے دور میں، نئے عہد میں اور جدید عہد میں، نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نیا موسیٰ بن کر پہاڑ پر جاتا ہے، اکیلا نہیں جاتا، سب کو ساتھ لے کر جاتا ہے، سب کو ساتھ۔ یہ فرق ہے پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا۔ یسوع مسیح کو نئے عہد نامے کا
نیا موسیٰ کہا گیا ہے، جو خدا کی شریعت لوگوں کو دیتا ہے، جو خدا کی تعلیم، خدا کے قوانین لوگوں کو دیتا ہے، لیکن طریقہ کار فرق ہے۔ یسوع مسیح جو ہے سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور پہاڑ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ خدا سے ملاقات کی علامت ہے۔ اونچائی، بلندی جو ہے یہ خدا سے ملاقات، خدا سے ملنے کی علامت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا عالم بالا پر ہے، خدا آسمان کی اونچائیوں پر جو ہے قیام کرتا ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھ گئے۔ اس لیے بلندی جو ہے، اونچائی جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے، یہ خدا سے ملاقات کی علامت ہے۔ پھر پہاڑ جو ہے یہ مضبوطی کی علامت ہے، خدا کے قوی تر ہونے، خدا کے مضبوط ہونے اور خدا کی مضبوطی کی علامت بھی ہے۔ تو یسوع مسیح جب پہاڑ پر سے کلام کرتا ہے تو یہ خدا کے کلام کی مضبوطی کی علامت بھی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے آپ میں طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، ہر مبارکبادی جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک واز ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، روح کے غریب۔ دنیاوی طور پر تو غریب ہم نے دیکھے ہیں، کئی دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے، سچویشن آ جاتی ہے جب گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، روپے پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور شاید جو ہے سر چھپانے کی جگہ کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ دنیاوی طور پر ہمیں پتہ ہے غربت کیا ہے، غریبی کیا ہے، غریب ہونا کیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ یہ روح کی غریبی کیسی ہوتی ہے؟ روح کی غریبی کیسی ہوتی ہے؟ عزیزو، غریبی کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کا فقدان ہے۔ اب روح کی غریبی سے مراد کس چیز کا فقدان ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ عزیزو، یہ روح کی غریبی سے مراد ہے کہ جب آپ کی روح تڑپے، بے قرار ہو خدا کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے، خدا کے فضل کے لیے، جب آپ کی روح تڑپتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، اسے روح کی غریبی کہتے ہیں۔ بے چین روح جو خدا کے لیے تڑپتی ہے، جو خدا کے لیے بے چین ہوتی ہے، جس میں خدا کی حضوری کی آس ہے، جس میں خدا کی حضوری کی کمی کی تڑپ کو پورا کرنے کے لیے آس ہے، یہ روح کی غریبی ہوتی ہے۔ میری روح خدا کی پیاسی ہے، ہم کہتے ہیں نا۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ میرا جسم خدا کا پیاسا ہے تو عزیزو پیاس پانی سے بجھائی جا سکتی، لیکن جب ہم کہتے ہیں میری روح خدا کی پیاسی ہے تو مطلب یہ ہے کہ میری روح کو خدا کے پیار کی، خدا کی محبت کی، خدا کی حضوری کی، خدا کے جلال کی، خدا کے فضل کی شدید ضرورت ہے۔ یہ روح کی غریبی ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا نے مبارک کہا ہے، یسوع نے مبارک کہا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ آپ سب گرجا گھر آئے ہیں، آپ سب بھی روح کے غریب ہیں، کیونکہ آج سب خدا سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ خدا کی محبت آپ کو کھینچ لائی ہے، خدا کے پیار کا فضل آپ کو کھینچ لایا ہے، اس لیے آپ سب بھی مبارک ہیں اور آپ سب بھی روح کے غریب ہیں۔
اور یسوع مسیح نے ان کے لیے جو روح کے غریب ہیں کیا کہا ہے؟ آسمان کی بادشاہت انہیں کی ہے جو روح کی غریبی رکھتا ہے، جس میں خدا کے روح کی تڑپ ہے، بے قراری ہے، آرزو ہے، جستجو ہے، آرزو ہے کہ خدا جو ہے اس کی روح کے اندر آ کر اتر کر اسے برکت دے۔ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ عزیزو، عاجزی، حلیمی، فروتنی، یہ انجیل کی اقدار ہے، یہ انجیل کی اقدار ہے۔ اور آج کی جب پہلی تلاوت بھی آپ نے سنی، صفنیہ نبی کے صحیفے میں سے جو پہلی تلاوت آپ نے سنی ہے، اس میں بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے زمین کے تمام حلیموں، خداوند کے طالب ہو، تم جو اس کی قضاء پر چلتے ہو، صداقت کو ڈھونڈو اور فروتنی کی تلاش کرو کہ شاید خدا کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے۔ جو عاجزی سے کام لے گا، جب خدا کا غضب آئے گا، جب خدا کے عذاب کا دن آئے گا، جب خدا کی عدالت کا دن آئے گا، تو اس دن میں فائدہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جو عاجز ہوں گے، جو حلیم ہوں گے، جو فروتن ہوں گے، جو دھیمے مزاج کے ہوں گے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ خداوند یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا کہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ ایک بچے کو درمیان میں کھڑا کر کے یسوع مسیح نے کہا جو بچے کی مانند اپنے آپ کو بنائے گا، در حقیقت میں وہی آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ عزیزو، آج مبارکباد کیونکہ اس کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ غمگین لوگوں کو یسوع مسیح نے مبارک کہا ہے۔ عزیزو، غم بذات خود کوئی بھی انسان کو تسلی تو نہیں دیتا ہے، اطمینان تو نہیں دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی غم آ جائے، کوئی بھی افسردگی آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، تو کوئی دکھی ہے تو کوئی اسے کیوں مبارک کہہ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ مبارک ہو تم جو غمگین ہو کیونکہ تم تسلی پاؤ گے؟ عزیزو، کلام مقدس میں ایک بات بڑے غور سے سننے والی ہے کہ کلام مقدس میں اس غمگین کو مبارک کہا گیا ہے جو اپنے گناہ پر آنسو بہاتا ہے، جو اپنے گناہ پر آنسو بہاتا ہے، جو اپنے گناہ کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے، جس کو اپنے گناہ کا غم کھا لیتا ہے، اپنی بدی کا غم کھا لیتا ہے۔ خدا کے کلام نے اسے مبارک کہا ہے، جسے اپنے گناہ کا جو ہے غم اور اس کا احساس ہو جاتا ہے، خدا کے کلام نے اسے مبارک کہا ہے۔ یہ وہ غم نہیں ہے جو شاید دنیاوی طور پر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہ کا غم محسوس کرتا ہے، گناہ کا دکھ محسوس کرتا ہے، اپنی بدی کا، اپنی بری بات کا، اپنی بری سوچ کا، اپنے برے ارادے کا جو انسان ماتم کرتا ہے، دکھ کرتا ہے، عزیزو، وہ غم مبارک ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایسے غمگین کو مبارک کہا ہے، اور خدا
اس کو آسودہ کرے گا، خدا اس کے غم کو دور کرے گا۔ کیسے؟ خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اپنے گناہ کی وجہ سے دکھ اٹھائے گا، غم محسوس کرے گا، تڑپ محسوس کرے گا، خدا اسے آسودہ کرے گا۔ مبارک ہو تم جو غمگین ہو، تم آسودہ ہوگے، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ عزیزو، کیا شاندار، کیا خوبصورت بات ہے اس مبارکبادی میں۔ یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ راستے کے بھوکے اور پیاسے، راستے کے، سچائی کے، راست بازی کے، دینداری کے، دیانتداری کے، انصاف کے پیاسے۔ عزیزو، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری مادی چیزوں کی بھوک اور پیاس تو رکھتا ہے، ہم سب کو ہی ہے۔ آج کا انسان مادی چیزوں کی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، مادی چیزوں کی بھوک اور پیاس۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ راستے کی بھوک رکھنا، راستے کی پیاس رکھنا، سچائی کی پیاس رکھنا، دینداری کی آس رکھنا، پیاس رکھنا، بھوک رکھنے والے کو خدا نے مبارک کہا ہے۔ اور ایسا اگر کوئی انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اے خدا میں ہمیشہ ہی دینداری میں زندگی بسر کروں، ہمیشہ ہی راست بازی میں زندگی بسر کروں، تو یہ راستے کی اور دینداری کی، سچائی کی بھوک ہے، پیاس ہے۔ خداوند کے ماننے والوں کی یہ پیاس ہمیشہ رہنی چاہیے، یہ بھوک رہنی چاہیے۔ جب خدا کے گھر میں خدا کے کلام کو سننے والے آ جائے تو ان میں راستی اور سچائی کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے عزیزو اس مبارکبادی کا۔ مبارک ہے وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ ہوں گے، خدا انہیں برکت دے گا۔ جو دینداری کے لیے تڑپتے ہیں، جو راستے کے لیے تڑپتے ہیں، جو سچائی کے لیے اور ایمانداری کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے میں ایمانداری سے کام لوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں دینداری کو نہیں چھوڑوں گا، مبارک ہے وہ، اسے مبارک کہا گیا ہے۔ عزیزو، آج کی ان مبارکبادیوں میں ایک اور مبارکبادی کیا شاندار ہے، جو مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ رحم دلی۔ عزیزو، یہ سوال تو ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں، کیا میں رحم دل ہوں؟ کیا میں نے واقعی اپنی زندگی میں رحم دلی اپنائی ہے؟ سنگ دلی تو بہت اپنائی ہے ہم سب نے، ہم سب کہیں نہ کہیں سنگ دل تو بہت ہو جاتے ہیں، پتھر دل تو بہت ہو جاتے ہیں، پتھر دل، سنگ دل۔ کیا میں کبھی رحم دل بھی بناؤں؟ رحم دل، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ہم کئی دفعہ دعا مانگتے ہیں، خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر۔ عبادت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر۔ لیکن خدا کب رحم کرے گا؟ جب میں بھی خدا کی صفت کو، اس قدر کو اپنی زندگی میں اپنا لوں گا، جب میرے دل میں بھی دوسرے کے لیے رحم کا احساس پیدا ہو جائے گا، پھر خدا مجھ پر بھی رحم کرے گا۔ عزیزو، رحم کرنے کے لیے ہمیں بہت دور نہیں جانا پڑے گا۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے احباب میں، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں دیکھیں، ملنے جلنے والوں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، جن کو آپ کے رحم کی ضرورت ہے،
جن کو آپ کی مہربانی کی ضرورت ہے، جن کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، جن کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے، جن کو آپ کی دوستی کی ضرورت ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، اس پر رحم کیا جائے گا۔ عزیزو، کلام مقدس میں خدا شاید اپنی ساری باتوں کو روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، لیکن رحم کو نہیں منع کر سکتا۔ رحم خدا کا وہ دھارا ہے جو متواتر بہتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ رحم دل بننا ہے۔ آج مبارکبادیوں کا یہ کلام ہم سے متقاضی ہے، ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رحم دل بنے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل بھائی کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ خدا سراپا پاک ذات ہے، خدا سراپا قدوس ذات ہے۔ قدوس کا مطلب ہے پاک، خدا پاک ہے، تو اس لیے اسے وہی دیکھے گا جو پاکیزگی کی نظر رکھے گا، جو پاکیزگی کا خیال رکھے گا، جو پاکیزگی کی سوچ رکھے گا۔ اب ہم تو سبھی گناہ گار لوگ ہیں، اب تو ہم سبھی گناہ گار ہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے مقدسہ مریم کے علاوہ، خدا کے اکلوتے بیٹے کے علاوہ، جو گناہ سے مبرہ ہو۔ دنیا کے تمام انسان عزیزو ہم سب گناہ گار ہیں۔ تو پھر پاک دلی کیسے آئے گی؟ پاک دلی عزیزو اسی طرح آئے گی جب ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دیں گے، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، جب ہم پشیمان ہو جائیں گے، تو خدا ہمیں پہلے کی طرح ہماری معصومیت پر بحال کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا کے گھر میں بھی آ کر دل کے پاک نہیں ہوتے، دل کے پاک نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کئی دفعہ خدا کے گھر میں بھی ہم دوسروں کے بارے میں برے منصوبے سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برے خیال سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج خدا کے کلام میں مبارکبادیوں کا یہ پیغام بیان کر رہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ وہ خدا کو دیکھے گا، وہ خدا کو دیکھے گا، کیونکہ خدا سراپا پاک ذات ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کے گھر میں آئیں، صدق دلی کے ساتھ آئے، دل کی پاکیزگی کے ساتھ آئے۔ اور دل کی پاکیزگی کا آغاز عبادت کے شروع میں ہی ہو جاتا ہے، جب کاہن کہتا ہے کہ آؤ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، آؤ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، آؤ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا سے رحم مانگے، خدا سے اپنے گناہوں کی پشیمانی کے لیے گڑ گڑائے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، وہ خدا کو دیکھے گا۔ اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہوتا ہے، اس روٹی کی صورت میں، پاک شراکت کی صورت میں، اس لیے دعوت دی جاتی ہے، آؤ دلوں کو پاک کریں، آؤ خیالوں کو پاک کریں، آؤ ذہنوں کو پاک کریں، آؤ اپنی باتوں اور کاموں کو پاک کریں۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، وہ خدا کو دیکھے گا۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ بشپ جی کئی دفعہ ذکر کرتے تھے کہ بھائی ہم آگ لگانے والے تو بہت ہیں، بجھانے والے کم ہیں، ہم جھگڑے پھیلانے والے تو بہت ہیں، صلح کرانے والے بہت کم ہیں۔ عزیزو، صلح کرانے والے بنیں، یہ انجیل کی پہچان ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا مزاج ہے، یہ یسوع مسیح کی شناخت ہے، یہ یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ ایک مسیح کی پہچان اسی بات میں ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا جھگڑا ہو جائے۔
بلکہ آپ کی موجودگی سے دوسروں میں صلح کا پیغام جائے، سلامتی کا پیغام جائے، صلح کے پیغمبر بن جائیں، صلح کے لمبردار بن جائیں۔ صلح اور سلامتی آپ کے گھر میں آئے گی جب آپ اپنی زندگی میں صلح کا پیغام شروع کریں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ خدا نے ہمارے ساتھ صلح کی ہے، کس کے ذریعے؟ اپنے بیٹے کے ذریعے۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا خدا کے ساتھ، کیسے؟ ہم گناہگار ہو گئے تھے، خدا سے دور ہو گئے تھے، یہی جھگڑا تھا۔ خدا سے ہم نے لڑائی کی اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی بدی کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے۔ ہم شیطان کے ہو گئے تھے، خدا سے لڑنے والے ہو گئے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے صلح کرائی، ہم سے صلح کی۔ اور صلح کہاں کی؟ صلیب پر کی، صلیب پر کی عزیزو، صلیب پر آئیں ہم بھی صلح کرانے والے بن جائیں۔ خدا نے ہم سے صلح کی ہے، ہمارے اس بدی کے باوجود بھی، اس گناہ کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے ذریعے سے اس کے جلالی دکھوں اور اذیت اور صلیبی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے خدا نے صلح کی۔ یہ پالوس رسول کا پیغام ہے، میرا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پالوس رسول کہہ رہا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے صلح کی ہے، آئیں ہم بھی صلح والے بنیں، صلح کرانے والے بنیں۔ کبھی بھی انتشار نہ پھیلائیں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے عزیزوں میں، برادری میں، خاندانوں میں کبھی بھی انتشار پھیلانے والے، جھگڑا پھیلانے والے خاندان میں، گھرانے میں نہ بنے، صلح کرانے والے بنے، سلامتی لانے والے بنے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہے آپ جب آپ اچھے راستے پر ہیں، جب آپ درست چال چلن پر ہیں، جب آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ یسوع پر ایمان لا کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، پاکستان جیسے ملک میں زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر ستائے بھی جاتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ مبارک ہیں۔ آپ کو رد کیا جاتا ہے، آپ سے نفرت کی جاتی ہے، آپ مبارک ہیں۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے ایسے ماحول میں جب ایسی صورتحال آ جائے، پریشان مت ہو، نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اداس مت ہو، بلکہ مبارک بادی کے اس کلام پر غور کرے کہ اسی سچویشن کے لیے آپ کو خداوند نے مبارک کہا ہے۔ مبارک ہیں آپ جب میرے نام سے لوگ تمہیں ستائیں، پریشان کریں، مبارک ہو تم، کیونکہ آسمان کی بادشاہت تمہیں کی ہے۔ مبارک ہے جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں، ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو، خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم سوچ سکتے ہیں ہم کیسے مسیح ہیں، پاکستان میں کتنی مشکلات سے ہم زندگی گزارتے ہیں، کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن آج کا کلام ہمیں دلاسا بھی دلاتا ہے، امید بھی دلاتا ہے، تسلی بھی دلاتا ہے کہ شاید ہم ہی ہیں جو آسمان کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ اس بات کو غنیمت جانیں، اس بات پر افسوس مت کریں کہ ہم کیوں اس ملک میں ہیں، ہم کیوں اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس بات کو غنیمت جانیں۔ یسوع مسیح نے کہا ہے مبارک ہو تم جب میرے سبب سے، مسیح ہونے کی وجہ سے، مسیح کہلائے جانے کی وجہ سے، مسیح نام ہے آپ کا، آپ کے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے، جب آپ لوگ سے بیر، جب آپ سے لوگ اس بات سے بیر رکھیں تو مبارک ہو تم،
मुबारक हो। रसूलों के साथ ऐसा किया गया। इब्तदाई कलीसिया 4 सदियों तक, 400 साल तक मसीहों के साथ ऐसा हुआ। हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है, हमारी अज़ारसानी तो कुछ भी नहीं है, हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। खुदा की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया इन्हीं अज़ारसानियों से सींची गई है, बनाई गई है। तो आए आज हम अहद करते हैं कि इन 8 मुबारकबादियों में से एक मुबारकबादी हमारी होगी, हमारे घर की होगी, हमारे खानदान की होगी, मेरी जात की होगी, मेरी जिंदगी की होगी, इनफरादी तौर पर मेरी होगी, ताकि खुदा मुझे भी ये कहे तू मुबारक है, तू पाक दिल है, तू मुबारक है, तू सुलह कराता है, तू मुबारक है, तू रास्ते का भूखा और प्यासा है, तू मुबारक है, तू रूह का गरीब है। आए खुदा की नजर में इन मुबारकबादियों के पैगाम को अपनाकर मुबारक हो जाए, अमर हो जाए मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।